بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ جی آج ہمارا آسان عربک گرامر کا یہ سبق ہے، 7واں سبق، یعنی کہ فعل ماضی کو منفی بنایا کیسے جائے۔ کہ فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے آسان سا طریقہ ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں ما لگا دیں گے۔ جی جو ماضی کا صیغہ جو بھی ہوگا اس کے شروع میں ما لگا دینے سے فعل ماضی منفی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ذہبہ لفظ ہے، ذہبہ، تو آپ ذہبہ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ آپ ہم سب پڑھ چکے ہیں، وہ گیا، ما لگا دیں گے، ما ذہبہ وہ نہیں گیا۔ قاتل اس نے قتل کیا، ما قتل اس نے قتل نہیں کیا۔ اسی طرح کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے، جیسا کہ خرج، یا چلیں دوسرا اس کو چینج کر دیتے ہیں، خرجنا، خرجنا۔ آپ بتائیں جی کون سا؟ یہ 14واں صیغہ جی، 14واں لاسٹ ہے، جمع متکلم، ہم نکلے۔ جب اس سے پہلے ما لگ جائے گا تو یہ منفی بن جائے گا، ماضی منفی۔ ہم نہیں نکلے، ہم نہیں نکلے۔ نہیں جی بہت آسان طریقہ، قرآن مجید سے اس کی مثال دیکھ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں ما ربحت تجارتہم، ما کو فی الحال چھوڑ دے، ربحت، ربحت یہ چوتھا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا۔ نفع دیا اس نے، کس نے جی؟ تجارتو، تو ہم، اور آپ جانتے ہیں یہ جو ہم ضمیر ہے یہ کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ اسم کے ساتھ، اور اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آتی ہے وہ مضاف لے بنتی ہے، تو یہاں مضاف مضاف لے بن جائیں گے۔ تجارتو مضاف، نہ اس کے شروع میں الف لام ہے نہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور ہم ضمیر جو ہے یہ مضاف لے ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ ان کی تجارت، ان کی تجارت، ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے نفع دیا، ان کی تجارت نے نفع دیا۔ لیکن جب شروع میں ما لگ گیا، نافیہ، تو معنی ہوگا ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا، ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا، تو ما لگ جانے سے۔ دوسری جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ الیہ۔ لیں جی ما کو چھوڑ دیں، قتلو کر دیں، قتلو۔ یہ جو قتلو ہے یہ فعل ماضی کا کون سا صیغہ جی؟ قتل، قتلا، قتلو، یہ جی تیسرا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، تھرڈ پرسن والا۔ انہوں نے قتل کیا، اس کا فاعل آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ہم ضمیر۔ انہوں نے قتل کیا، ہو فعل کے ساتھ جب بھی ضمیر آئے گی تو وہ کیا بنے گی جی؟ ہم جانتے ہیں وہ ہے مفعول بنے گی، فعل کے ساتھ جب بھی ضمیر آئے گی وہ مفعول بنے گی۔ قتلو کے اندر ہم ضمیر فاعل ہے۔ انہوں نے قتل، انہوں نے اس کو قتل کیا، انہوں نے اس کو قتل کیا۔ جب ما لگ گیا شروع میں تو نافیہ جی، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ وہ عیسائی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا، اللہ کہتے ہیں ما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ واو، اور ما صلبوہ، بالکل وہی جو ما قتلوہ میں ہے، اور انہوں نے اس کو سولی بھی نہیں لٹکایا، بلکہ رفعہ اللہ، بلکہ کو چھوڑ دیں، رفعہ اللہ کو دیکھ لیں، رفعہ ہو کو فی الحال چھوڑ دیں، رفعہ تو یہ پہلا ذہبہ، قتل والا صیغہ سب سے پہلا، اور جب اس کا فاعل ہم نے دیکھا تو ہو اللہ، یہ دیکھیں یہ حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں جو بھی فعل کے بعد اسم آتا ہے وہ ہمیشہ کیا بنتا ہے جی؟ فاعل۔ اور رفع فعل ہو گیا، اور ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بن جائے گی، کیونکہ فعل کے ساتھ جو بھی ضمیر آتی ہے مل کر وہ ہمیشہ کیا بنتی ہے جی؟ جس طرح یہ ہے اس طرح یہ ضمیر بھی مفعول ہے۔ اللہ نے اس کو بلند کر لیا، رفع اٹھا لینا، اونچا کرنا، اٹھا لینا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ الیہ، الیہ لیں جی، الہ
جو ہے وہ حرف جار ہے، اور ہی ضمیر جو ہے یہ والی یہ مجرور ہے۔ لیں جی، جار اور مجرور مل کر جملہ فعلیہ میں فعل رفع کا متعلق بن جائیں گے۔ ترجمہ کریں جی، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا الیہ اپنی طرف، اس کی طرف، اس سے مراد اللہ ہے تو اپنی طرف، یعنی اللہ نے اس کی، ایسے تو نہیں کہیں گے اللہ نے اس کو اس کی طرف اٹھا لیا، نہیں، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو پوری آیت آپ نے خود حل کر لی ہے جی آج ما نافیہ پڑھنے کے بعد۔ ما نافیہ، قتلو فعل فاعل، ہو مفعول، اسی طرح یہ بھی ہے، اور یہ رفع فعل، ہو مفعول، اللہ فاعل، الیہ متعلق۔ لیں جی، آج کے سبق کی دوسری چیز، فعل ماضی کو سوالیہ کیسے بنایا جائے گا۔ جملہ اسمیہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ کو انٹیروگیٹو اور سوالیہ کیسے بناتی ہیں، استفہامیہ کیسے بناتی ہیں، اسی طرح فعل ماضی کے متعلق بھی ہے کہ فعل ماضی کو استفہامیہ اور سوالیہ جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو فعل ماضی کو سوالیہ بنانے سے پہلے، جس طرح جملہ ٹوٹل یہ سبق جملہ اسمیہ والا ہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ اسم جملہ اسمیہ تھا، اسم یوز ہوئے تھے، یہاں پہ اسم کی جگہ پہ فعل یوز ہوں گے۔ دیکھ لیجیے، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، پہلے آپ یہ دیکھ لیں۔ سوال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سوال کتنی قسم کے ہوتے ہیں جی؟ دو قسم کے۔ نمبر ایک، جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہو، ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ اردو کے اندر میں کہتا ہوں صبح ہو گئی ہے تو آپ کہتے ہیں نعم، جی ہاں، یا میں کہتا ہوں نہیں ہوئی تو آپ کہتے ہیں لا، سوری، آپ اگر نہیں ہوئی تو آپ کہتے ہیں لا نہیں ہوئی ہے۔ پانی ٹھنڈا ہے، جی، میں کہتا ہوں پانی ٹھنڈا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے جی۔ اور کھانا پک گیا ہے، نہیں، کھانا پک گیا ہے، پک گیا ہے، ہاں۔ تو یہ ایک ایک لفظ ہاں اور نہ سے ان کے سوال دیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم، جن سوالوں کے جواب ہاں اور نہ میں نہیں دیے جا سکتے بلکہ اس کے لیے زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تم نے کتنے کا خریدا ہے، مثال کے طور پہ تم نے کتنے کا خریدا ہے، یہ اس نے کیسے بنا لیا ہے جی، ہم نے یہ کس کو دینا ہے، کس کو، کیسے، کتنا، کب، کیوں ہے جی، کہاں، ان ساروں کا جواب ہاں اور نہ میں نہیں دیا جا سکتا بلکہ ان کا جواب ہم دے سکتے ہیں جملے میں، پورے میں۔ تو لہذا جس کا جواب ہاں اور نہ میں دیا جا سکتا ہے اس کے لیے حروف استفہام استعمال ہوں گے، حروف استفہام، اور وہ دو ہیں، نمبر ایک ہے حمزہ اور نمبر دو ہے حل۔ اور جن کا جواب ہاں اور نہ میں نہیں دیا جا سکتا ان کے لیے اسماء استفہام استعمال ہوں گے۔ کیا استعمال ہوں گے جی؟ اسماء استفہام۔ ما، من، کیفا، ما میں نے کیا، من میں نے کون، کیفا میں نے کیسے، اینا کہاں، متا اور ایانا کب، اس کا معنی کیا جی؟ کب، انا کہاں سے، کیسے، کم کتنے، ایون، این، این یا ایا یا ایو یا یہ کسی طریقے سے بھی آ سکتا ہے، کون سی، لما کیوں، عما کس سے ہیں جی، اور مما کس سے۔ یہ عما اصل میں ان ما تھا، جب ان دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، یعنی جب بھی حروف استفہام کے شروع میں حروف جار آتا ہے تو چینج ہو جاتا ہے، ان ما سے اما ہو گیا، من ما، ٹھیک ہے جی، یہ دو لفظ ہیں، من ما، من حرف جار، ما اسم استفہام، تو یہ مما ہو گیا۔ فیما، یہ بھی اسی طرح فی حرف جار، ما، لمن، یہ بھی لام حرف جار اور من حرف اسم استفہام ہے، تو کس کے لیے؟ تو یہ سارے تھے اسماء استفہام۔ یاد رکھیں گے نوٹ، سوال کے لیے جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ حروف استفہام ہو یا اسماء استفہام، یہ سارے کے سارے ہوں،
وہ جملہ کے شروع میں آتے ہیں، جملہ اسمیہ ہو تب، جملہ فعلیہ ہو تب، حروف استفہام یا اسماء استفہام ہمیشہ سینٹنس کے سٹارٹ میں آتے ہیں۔ اب آپ نے اس کی مثالوں کے ذریعے آپ نے ان کو سمجھنا ہے۔ اب اس کی قرآن مجید سے کچھ مثالیں اس کی کچھ مثالیں ایکسرسائز ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ لفظ دیکھیں، اکلتا کون سا سیگا جی؟ ذہب ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، ذہبتا، اکل اکل اکلو اکلت اکلتا اکلنا اکلتا۔ فرسٹ سیگا جی مخاطب والوں میں فرسٹ ہے، اور پورے سیکوینس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 7واں سیگا ہے۔ اس کا اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھایا، اکلتا تو نے کھایا، اکلتا میں نے تو نے کھایا۔ جب میں نے پوچھنا ہے ما، میم کے آگے لگا دینا ما، تو ہو جائے گا ما اکلتا، تو نے کیا کھایا ہے، تم نے کیا کھایا ہے۔ ذہبا آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، لیکن جب میں شروع میں من لگا دیتا ہوں یہ والا من، تو اس کا مطلب ہو جاتا من ذہبا، کون گیا ہے۔ لیں جی، ذہبا گیا، اس کے شروع میں جب اینا لگ جاتا ہے یہ والا اینا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہاں، تو اینا ذہبا کہاں گئے ہیں، یہ کہاں گیا ہے۔ لبستا یہ وہی ہے جی 7واں سیگا، مخاطب کا پہلا۔ کم، کم کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے، کم لبستا تم کتنی دیر ٹھہرے، کم لبستا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب آ اور حل شروع میں لگتا ہے تو یہ حروف استفہام ہوتے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں بن رہے ہوتے ہیں، حرف کچھ بھی نہیں بنتا ہے۔ لیکن جب یہ والے لگتے ہیں ما من اینا یانا انا لما عما مما فیما وغیرہ وغیرہ ایون، تو پھر یہ سارے لفظ جو ہوتے ہیں یہ بن جاتے ہیں، جملہ بن جاتا ہے پورا، جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ۔ ان میں کچھ جملہ فعلیہ بن جاتے ہیں، کچھ جملہ اسمیہ بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جی آج کے سبق میں ہمارے بہرحال آج کے سبق میں ہمارا فعل ماضی کو منفی بنانا اور فعل ماضی کو سوالیہ بنانا یہ دونوں حل ہو چکے ہیں، اور ہم نے مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھ بھی لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں وہ جنون اور جذبہ دے جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے دن رات ایک کریں اور سر توڑ محنت کریں۔